السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ کا خطاب مینار پاکستان عالمی میلاد کانفرنس میں شروع ہو گیا ہے۔ معزز حاضرین، ہماری خوش بختی، رونق محفل، رونق بزم، آج کی اس 39ویں عالمی میلاد کانفرنس کی جان، ہمارے دلوں کی دھڑکن حضور سیدی شیخ الاسلام ہمارے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں ڈائریکٹر فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ محترم محمد فاروق رانا، آپ تشریف لاتے ہیں اور حضور سیدی شیخ الاسلام کی نئی آنے والی کتب کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، ہر اہم ایونٹ کی طرح آج بھی عالمی میلاد کانفرنس کے عظیم الشان انعقاد پر FMRI کے زیر اہتمام حضور شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ کی نئی کتب طبع ہوئی ہیں۔ ان میں سے چند ایک کا مختصر تعارف انتہائی قلیل وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی کتاب ہے شفاء العلیل، کہ جس کا ٹائٹل آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، کہ حضور شیخ الاسلام کی اصول الحدیث پر عربی زبان میں مرتب کیے گئے موسوعۃ علوم الحدیث کی سلسلہ کتب میں سے ایک اور کتاب شفاء العلیل طبع ہو کر اسٹال پر آ چکی ہے۔ اس کتاب میں حدیث مبارک کو صحیح حسن شفاء العلیل فی قواعد التصحیح والتضعیف والجرح والتعدیل، یہ کتاب اس میں حدیث مبارک کو صحیح، حسن یا ضعیف قرار دینے اور حدیث کے روات پر جرح و تعدیل کے 70 سے زائد قواعد بیان کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب اصول الحدیث کے طلباء، علماء کرام، اساتذہ کرام، مدرسین اور شیوخ الحدیث سب کے لیے بے پناہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے بعد دوسری کتاب ہے سلسلہ تعلیمات اسلام سیریز کی 16ویں کتاب ایمان بالرسالت۔ اس کتاب کے 7 ابواب میں 180 سوالات اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں، اور اس کتاب میں عقیدہ رسالت سے متعلقہ تمام مباحث پر کافی و شافی مواد دیا گیا ہے، اور دقیق نکات کو عام فہم، آسان، مختصر مگر جامع پیرائی میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی کتاب ہے حقوق انسانی کا اسلامی تصور، بنیادی مباحث۔ اس کتاب میں اسلام میں انسانی حقوق کے بنیادی تصور کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ فرد کے انفرادی حقوق بھی بالتفصیل بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی کتاب ہے محترم ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب کی دا ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان۔ یہ کتاب دینی مدارس کے نظام تعلیم اور اس میں اصلاحات کی ضرورت پر جامع تحقیق پیش کرتی ہے، کہ مدارس کس طرح حقیقی معنوں میں خدمت اسلام کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں، اور اسلام کی نشت ثانیہ میں کس طرح مؤثر اور فعال کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے کئی فکری مضامین اس کتاب کی زینت ہیں۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر حسین صاحب کی اگلی کتاب ہے دا ہیومن مائگریشن ٹو اسپیس اینڈ دا ریالٹی آف گاگ اینڈ میکور۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ انسان کے خلائی ہجرت کے مضمرات اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، کون کون سے عالمی ادارے اس وقت خلائی تحقیقات کر رہے ہیں، اور اس کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج کی حقیقت کیا ہے، ان کا اس زمین پر کوئی وجود ہے یا نہیں۔ حاضرین محتشم، اب آتے ہیں اس سال 2022 کی 2 اہم ترین کتب کی طرف، کہ ان میں سے ایک کتاب اگر ہمارا ایمان بچاتی ہے تو دوسری کتاب ہمارے ایمان کو تقویت دیتی ہے۔ ایک کتاب اگر عقیدے کو تحفظ دیتی ہے تو دوسری کتاب عقیدے کو جلا بخشتی ہے۔ ایک کتاب اگر کفر سے دور لے کر جاتی ہے تو دوسری کتاب کافرانہ صفات سے محفوظ رکھتی ہے۔ ایک کتاب اگر کفر کو واضح کرتی ہے
تو دوسری کتاب مدر ایمان افعال کی شناخت کراتی ہے۔ ایک کتاب اگر فکری واضحیت عطا کرتی ہے تو دوسری کتاب کیفیت ایقان سے نوازتی ہے، اور ایک کتاب اگر یزیدی کردار کی صحیح پہچان عطا کرتی ہے تو دوسری کتاب حسینی اور مصطفی کردار کو اپنانے کی ترغیب دلاتی ہے۔ تو میری مراد ہے کہ پہلی کتاب یزید کے کفر اور اس پر لعنت کا مسئلہ، کہ حضور شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ کا یہ عظیم شاہکار اپنے موضوع پر تاریخ کی ضخیم ترین تصنیف اور لامثال و باکمال علمی تحقیق ہے۔ یہ کتاب لکھ کر آپ نے صدیوں کا قرض چکا دیا ہے، اور حضور شیخ الاسلام نے دراصل اسلام کے حقیقی وکیل کا کردار ادا کرتے ہوئے سانحہ کربلا کے اصل کرداروں اور ذمہ داروں کے بارے میں انکشاف حقائق کے ساتھ ساتھ یزید کے گھناؤنے کردار اور امام حسین کے قتل کے براہ راست حکم دینے کے ناقابل تردید شواہد پیش کیے ہیں۔ اور دوسری کتاب سے میری مراد ہے حاضرین محترم الروض الازہر من خلق صاحب الکوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کتاب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے حسین تذکرہ پر مشتمل ہے۔ 3 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ایک مومن اور مسلمان کے اخلاق و کردار کا حقیقی تصور پیش کرتی ہے، اور یہ کتاب ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ بطور مسلمان ہمیں کن اخلاق حسنہ کو اپنانا ہے اور کن اخلاق رذیلہ سے اجتناب کرنا ہے۔ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ، آثار صحابہ اور اقوال ائمہ سے مزین یہ کتاب اس وقت بوجوہ شائع ہو کر اسٹال پر نہیں آ سکی۔ انشاءاللہ ماہ دسمبر کے آغاز میں چھپ کر دستیاب ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ جاتے ہوئے اسٹال پر اس کتاب کی بکنگ ضرور کروا کر جائیں۔ حاضرین محترم، اس کے بعد ہم آتے ہیں کتب کے تراجم کے حوالے سے، کہ اس سال ریئل اسکیچ آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا 8 زبانوں میں ترجمہ شائع ہوا ہے۔ فرینچ میں، اسپینش، اٹالین، ڈینش، نارویجن، جرمن، سویڈش، اور انڈیا کی زبان ہے تیلگو، اور مقبوضہ کشمیر کی زبان کشمیری۔ اور اس طرح سے یہ کتاب اب تک دنیا کی 13 زبانوں میں چھپ چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ زکوٰۃ اینڈ چیریٹی کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ چھپا ہے۔ اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس سال 2022 میں صرف ہندی زبان میں شائع ہونے والی کتب کا عدد 51 ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ مختصر سا خاکہ تھا سال 2022 میں رمضان المبارک کے بعد شائع ہونے والی کتب کے حوالے سے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں آپ کا دوست ناظر حسین فرق حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ تعالی کی کتابوں کے بارے میں